قیدیوں کی رہائی کی تجویز ہے، یہ کتنی قابل عمل ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیک نیتی اور سنجیدگی دکھائے، جو کہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن بنا پاتی ہے، تو گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو موجود تلخیاں ہیں کیا وہ ختم ہو سکتی ہیں، مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان چوائس کرتے ہیں ہیرے ہمیشہ. جب وہ کہتے ہیں نا کپتان ہے اور وہ ٹیم اپنی مرضی سے بہترین سیٹ کر کے کھلاتے ہیں. تو آپ نے بزدار بھی دیکھا، آپ نے محمود خان بھی دیکھا، اور آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب بھی دیکھے. اور کل رات کو ہی ان کا انٹرویو چلا اور انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان پہ تو ان کے والد اعتبار نہیں کرتے تھے. ان کی تضحیک کی اپنے سیاسی اپوننٹ کی، جس کے در پہ پوری پی ٹی آئی بیٹھی ہوتی ہے. اور دوسری طرف مدبر مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سیاستدان کے طور پہ ہی ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی آئے، اور انہوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی. آپ رویے کی تلخی دیکھیں کہ عمران خان نے کس قسم کی چوائس کی ہوئی ہے لوگوں کی، جس پہ بیرسٹر گوہر بھی شرمندہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز بڑی ٹھیک ہے. آج اڈیالہ جیل میں بھی لوگوں نے بتایا کہ خان صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کو تنبیہ بھجوائی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چوائس تو عمران خان کی ہے نا، کہ وہ اپنے کھلاڑی جو فرنٹ پہ کھیلنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اوپننگ بیٹسمین ہیں ان کے، یہ کس قسم کا رویہ ہے کہ اب آپ 26ویں ترمیم ہو، کوئی ایشو ہو، آپ بھاگتے ہیں اپنے اس مخالف کی طرف جس کی تضحیک کا کوئی خود خان صاحب نے بھی راستہ نہیں چھوڑا تھا. تو یہ ہے سیاست کا فرق جو ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ کس قسم کی سیاست سے آپ اپنے لیڈر کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، باہر نکالنا چاہتے ہیں. کہ جو آواز اگر آپ کے لیے اس جگہ سے اٹھتی ہے جو ہمیشہ آپ کے خلاف رہی اور آپ ان کے خلاف رہے، آپ ان کو بھی گندا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. باقی بہرحال بات تو مذاکرات کی ہے، وہ چاہے ناکامی کے سائے میں ہو یا کامیابی کے سائے میں، ہمیشہ شک شبہ تو رہتا ہی ہے. اور جب کل پی ٹی آئی لسٹ دے گی تو گورنمنٹ نے ظاہر ہے جو ان کے اراکین ہیں اور اتحادی جماعتیں ہیں وہ سارے مل کے پھر پرائم منسٹر کے آگے چلے جائیں گے کہ جی یہ لسٹ ہے. ابھی ہمیں بھی تو پتہ چلے گا نا 46 لوگ یا کتنوں کی لسٹ ہے جو خان صاحب نے کہی تھی تیار کر کے. اور ظاہر ہے گورنمنٹ چاہے گی کہ ان کے نام، شناختی کارڈ نمبر، ولدیت سب موجود ہو تاکہ گورنمنٹ جواب دے کہ ہاں بھئی یہ کہاں ہیں، گم شدہ ہیں، کیا ہے، تو سچویشن بنے گی. ایسے میں ایک اچھی پیش رفت بہرحال یہی ہے کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی بالکل ہے کہ 31 جنوری کی ڈیٹ بھی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور سیاسی قیدیوں میں بہت زیادہ رہائی ہو چکی ہے. لیڈرشپ کے اوپر البتہ کوسچن مارک ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا 9 مئی ابھی تک موجود ہے. آپ دیکھ لیں، کل علی امین گنڈا پور نے مانا کہ ہاں ہمارے ورکر تھے. وہ انہوں نے انگیخت کا لفظ یوز نہیں کیا، وہ بہکاوے میں آ گئے، وہ جذباتی ہو گئے. تو خان صاحب کو اب اور کس قسم کا ثبوت چاہیے کہ ان کے اپنے اوپننگ بیٹسمین کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے تو مذاق بھی اڑایا کہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس کا اثر یہ ہو گیا. بھئی یہ چیزیں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ سینکڑوں لاشوں کے سفر سے شروع ہوئے تھے، 46 گم شدہ افراد تک آئے ہیں. تو آپ لائیں ثبوت، بالکل بات بنے گی کہ بھئی یہ لوگ ہمارے گم ہیں، یہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ اس کا رسپونڈ کرے. اس کا جواب بھی دینا پڑے گا گورنمنٹ کو. پھر کمیشن کی بات ہوگی نا. یہ صرف میڈیا برائے میڈیا تو نہیں چل سکتا نا کہ آپ ہر روز آ کے کہہ دیں، جیسے 190 ملین پاؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سیٹلمنٹ تھی، اس کی پریس ریلیز کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسے جانے ہیں. اس بات کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1 ہے، سپریم کورٹ کے رجسٹرار میں جرمانے کا جو اکاؤنٹ بنا تھا ان کے نام پہ، وہ نہیں ہے. یہ بالکل صرف پروپیگنڈا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کو دوبارہ بیٹھ کے خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو چلنے دینے کے لیے ان کی طرف بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. وہ اگلا سیگمنٹ ہے جو پاکستان کے چلنے کا، ورلڈ بینک والی چیزیں آئی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیوں رکاوٹیں بن رہی ہے پی ٹی آئی ہر طرح سے جا کے. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. دعا ایک ٹرائکا ہے کے پی کا، اس میں 3 لوگ آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، علی امین گنڈا پور ہیں، اور وہاں کے گورنر ہیں کنڈی صاحب. یہ مطلب انسیڈنٹلی تینوں ایک ہی حلقے سے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے. تو جب ایک ہی حلقے کے سیاستدان ہوتے ہیں نا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ کوئی محاذ گرم رکھنا ہوتا ہے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم ایک دوسرے کے بہت خلاف ہیں. تو وہ کچھ بیان بازی اس حوالے سے بھی ہو جاتی جب یہ ایک دوسرے کے خلاف کو بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کو ذہن نشین رکھیے گا. اس کے بعد بات بالکل ٹھیک ہے جب مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں سیاسی قیدیوں کو، اور مولانا کا یہ موقف پہلے دن سے ہے
کیونکہ جب بات کوئی سیاستدان کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی سیاسی قیدی بھی آپ اندر رکھیں، اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کا موقف یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہی ہے موقف. ایک سیاستدان کا موقف البتہ یہ ہوتا ہے. حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ سیاستدان نہیں رہتے جب حکومت میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پھر اور بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، کچھ ویلنگلی کرنی پڑتی ہیں. وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ عمران خان صاحب تھے، وہ بھی کر رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے اور بھی لوگ کرتے رہے. ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جب فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں، اور بات جب ہو رہی ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے سیاسی قیدی رہا کریں، آپ لسٹ دینے جا رہی ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں، اور اس دوران وہ ایک سپورٹ ان کو مولانا فضل الرحمان سے بھی مل گئی. تو میں تو ان چیزوں کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ پیش رفت نظر آتی ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور کوائٹ پاسبل ہے کہ وہ جو جس کو سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے، وہ خواجہ حارث نے بھی کہا نا، وہ جو وکیل ہیں آج کل ان کے وزارت دفاع کے، کہ جی وہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو ہم نہیں چھوڑنا. ظاہر ہے جب یہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں تو عمران خان ہی ہوتے ہیں. مجھے تو وہ بھی زیادہ دیر جیل میں اب نظر نہیں آ رہے. مجھے عمران خان بھی جلد جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہرحال اس ملک کو چاہیے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں آ رہے ہیں، ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں خطے کے حوالے سے بھی. وہ اسرائیل کی بھی آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کریں گے، اناؤنس بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جب اقتدار ان کے پاس ہوگا، اختیار ہوگا اور زیادہ، تو یہ مشکلات تو بڑھنے والی ہیں اسپیشلی مسلم ممالک کی. تو اس لیے وہ ہاؤس ان آرڈر کا یہاں پہ مطلب وہ کلیشے بن گیا ہوا ہے. ایک مدت سے ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، تو اس پہ بہت کچھ حلقوں نے بڑا برا منایا تھا کہ یہ کیوں بات کی گئی. وہ پھر کانسپریسی تھیریز آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اکنامک سٹیبلٹی اور سارا معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور پہلا جسچر یہی ہو سکتا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا. فیصل صاحب، کہ دعا بات یہ ہے کہ جو حالات ہو چکے ہیں، اگر ہم دیوار پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نابینا ہے یا جاہل ہے، ان دو میں سے ایک بات ہے. دیوار پہ نا سب کچھ اب واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آ رہے تو اب یقین کر لیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، اور کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے. یہ جو مذاکرات ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے اس ملک میں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ دو فریق رہ گئے، ایک عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی تو کسی کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہ گئی. مذاکرات پہ آ جائیں دکھاوے کے لیے، ظاہری طور پہ بھی دو فریق ہیں، حکومت اور تحریک انصاف. تیسرا فریق جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن چوتھا فریق بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ مذاکرات یہ ہے دو فریقوں کے درمیان نہیں، یہ کثیر الجہتی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ان مذاکرات کے تحت جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو چکی ہے یا